ارے ایمان کی قندیل ہے دل میں، نام نبی کا روشن ہے، نام نبی کا روشن ہے۔ ایمان کی قندیل ہے دل میں، نام نبی کا حضرت ابو طالب مکے کا طواف کر رہے تھے۔ مکے کے بہت سارے چودھری اکٹھے ہو کر کے آئے۔ اس وقت جب آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے تو تمام لوگ اکٹھے ہو کر کے آئے، مکے کے بڑے چودھری، اور یوں کہا کہ ابو طالب آپ تو گاؤں کے محلے کے سماج کے ذمہ دار ہو، اگر آپ ہی قانون توڑو گے تو اس پر عمل کون کرے گا؟ اے بچوں، یہ بچے بیٹے 2 منٹ بات سن لو بس۔ نواب بھائی، ابو طالب جس وقت طواف کر رہے تھے تو مکے کے چودھریوں نے آ کر کے کہا کہ ابو طالب ہمارے یہاں کا جو قانون ہے آپ تو ذمہ دار ہے، اگر آپ نے اس قانون کو توڑ دیا تو اس کی حفاظت کون کریں گے؟ ابو طالب بڑے متفکر ہوئے کہ یار آخر کون سا عمل مجھ سے ایسا ہو گیا کہ جس کی وجہ سے یہ سارے لوگ اکٹھے ہو کر کے آئے۔ انہوں نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ بھائی بتاؤ تو صحیح آخر مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ابو طالب آپ کو یہ پتہ ہے کہ ہمارے سماج میں اگر کسی عورت کا شوہر مر جاتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 1 سال تک اپنے بناؤ سنگار سے الگ رہے، کہ ہاں مجھے معلوم ہے کہ پھر تیرے بیٹے کی بہو جب راستے سے گزرتی ہے تو ایسا کون سا عطر لگا کے گزرتی ہے کہ جس کے گزرنے کے بعد وہاں سے خوشبو آتی ہے؟ ابو طالب نے ان کی باتوں کو سنا، اپنے گھر آئے، گھر آ کر کے بیٹے سن لے بات، اپنی اہلیہ سے کہا کہ بہو سے جا کے آخر پوچھو تو صحیح۔ وہ گئی، جا کر کے پوچھا کہ آمنہ بیٹے بتا تو صحیح تو کون سا عطر لگاتی ہے؟ جبکہ تجھے عطر لا کے دینے والا کوئی نہیں تو خوشبو لگاتی کہاں سے ہے؟ مسلمانوں کلیجہ تھام کے جواب سنو اور گرا لگاؤ اس بات پر جو میں لے جانا چاہتا ہوں، جہاں تمہیں جس پوائنٹ پہ مانگ کے لا رہا ہوں اس پوائنٹ پہ آؤ۔ حضرت آمنہ نے کہا کہ ابا محترم قسم ہے اس ذات کے جس کے قبضے میں میری اور آپ کی جان ہے، آپ کے بیٹے کی امانت جب سے میرے پیٹ میں آئی ہے، آپ تو خوشبو لگانے کی بات کرتے ہو، حقیقت بات تو یہ ہے کہ ہمارے اس بستی سے دور جو کنواں ہے جہاں سے پوری بستی پانی بھر کے لاتی ہے، ان تمام عورتوں میں میں اکیلی ایسی عورت ہوں کہ جب میں کنویں پہ جاتی ہوں حالانکہ میرے پاس بالٹی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، نہ رسی ہوتی نہ ڈول ہوتا، جب میں اس کنویں کے کنارے پہ جاتی ہوں تو رب کعبہ کی قسم پانی ابل کے اوپر آ جاتا ہے۔ کہ ابا حضور اس سے آگے سنو، جس راستے سے میں گزر کے پانی لینے جاتی ہوں، آپ جنہوں نے دیکھا ہے وہ منظر، وہاں کے حالات، دعا کرے اللہ ہم سب کو اپنا وہ گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ ابا حضور جب میں پانی لینے اس کنکریلی زمین پر چلتی ہوں، قدم رکھتی ہوں، تو ابا حضور وہاں سے میرے پیروں پر چبھنے والی وہ کنکریاں جو ہر کسی کے پیروں میں زخم کر دیتی ہے، جب میں وہاں قدم رکھتی ہوں تو وہ پھول بن جاتی ہے۔ ابا حضور اس سے آگے سنو، جب میں چلتی ہوں نا راستے سے تو وہاں کے درخت، وہاں کے پہاڑ، وہاں کے پتھر مجھے جھک کے سلام کرتے ہیں۔ ابا حضور یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ کمال ہے تیرے بیٹے کی اس امانت کا جو میرے پیٹ میں پل رہی ہے۔ اور اس سے آگے سنو ابا، جس وقت میں کسی دھوپ جیسی جگہ سے گزرتی ہوں تو اللہ کی طرف سے بادل کا ایک سایہ میرے سر پہ سائبان کی طرح بن کے آ جاتا ہے۔ اور مسلمانوں اس واقعے کو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ جس کی آمد سے قبل، جس کے تشریف لانے سے قبل اللہ رب العزت نے مادر رحم میں آپ کے پیٹ میں آپ کے لیے ایسے انتظام کر دیے تھے کہ آپ کو پیٹ میں رہتے ہوئے پتھر بھی سلام کیا کرتے تھے، آپ کی ماں کے پیروں کے نیچے کنکریاں بھی پھول بن جایا کرتی تھی، آپ کی ماں کے سر پہ
بادل صاحبہ کر لیا کرتے تھے، اور مسلمانوں تم بھی اسی کے نام لیوا ہو، آج اسی کی محفل سج رہی ہے، یہ شعراء جو یہاں بیٹھے ہیں اسی کی حمد آپ کو سنا رہے ہیں۔ مسلمانوں کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے جواب دو، کیا آپ کا فرض نہیں بنتا کہ ان کی مدح کرنے والوں کی، ان کی نعت پڑھنے والوں کی، ان کی تحمید، ان کی توصیف کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کر کے کم از کم سبحان اللہ کہہ دیا کریں؟ اگر نہیں ہے تو یہاں بڑے مجمع میں آپ انکار کریں کہ ہم سبحان اللہ بیٹھ کے کہنے والے نہیں ہیں، اور اگر ہے تو آپ ہاتھ اٹھا کے اعلان کرو کہ تم نبی والے ہو۔ ہاتھ اٹھائیں آپ، تم نبی والے ہو، جو ہے وہ بولے تم نبی والے ہو، تم خدا والے ہو، مگر خود کو کبھی رسوا نہ کرو، جس سے اپنوں کا جگر چاک ہو تم ایسا نہ کرو، کوئی مظلوم اگر کچھ مانگے تو سب کچھ دے دو، کسی ظالم سے مگر درد کا سودا نہ کرو۔ عمل کریں گے نا انشاءاللہ؟ ہر پڑھنے والے کی حوصلہ افزائی کرنا، اس لیے کہ آج کا ہمارا جو موضوع ہے، آج کا ہمارا جو پلیٹ فارم ہے، وہ صرف یہ ہے کہ ہمارا یہ جلسہ جو محفل حمد اور محفل نعت کے نام سے موسوم کیا گیا ہے، آج نبی کے اوصاف حمیدہ بیان کیے جائیں گے۔ ہر شعراء اس میدان میں اپنی تباہ آزمائی کے لیے یہاں آیا ہوا ہے۔ میں نے شروع میں ایک تمہید کی تھی کہ خوبصورت سی یہ جماعت جو علماء اور قراء اور شعراء کی جماعت یہاں ہے، الحمدللہ ایک موتیوں کی لڑی کی شکل میں ہمارے درمیان ہے۔ آئیے ہم یہ کہ بعد دیگر آپ کی ملاقات کراتے ہیں اس شاعر سے جسے اللہ سچی بات بتا دوں، ان کا جو درد تھا، جو کڑھن تھی، جو چبھن تھی، وہ یہ تھی کہ بستی کی رونق مسجد سے اور شان مدرسوں سے، اب تک ہے آباد یہ ہندوستان مدرسوں سے۔ وہ بتا رہے تھے کہ یہ مدرسہ ہے تیرا میکدہ نہیں ساقی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں۔ الگ الگ زاویوں سے انہوں نے جو پیغام دیا وہ یہ تھا کہ بچھڑ کر بھی محبت کے زمانے یاد رہتے ہیں۔ بچھڑ کر آپ تیار ہیں سننے کے لیے؟ ایک بار ہاتھ اٹھا کے کہیں سبحان اللہ۔ اصل میں میری مجبوری یہ ہے کہ اتنی خاموشی سے مجھ سے نظامت نہیں ہوتی۔ اگر آپ میرا تعاون کریں گے، ساتھ دیں گے، تو انشاءاللہ میری ہمت بڑھ جائے گی۔ تیار ہیں آپ؟ اچھا، وہ لوگ ہاتھ اٹھا کے ایک بار سبحان اللہ کہے جو اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ میں ایک شعر پڑھتا ہوں اور ہر اس آدمی کو شریک کرتا ہوں جو اپنے نبی سے محبت کرتا ہے۔ شعر کے آخر میں آپ کی سبحان اللہ بتائے گی مجھے کہ کتنے لوگ اپنے نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ تیار ہیں؟ شعر پڑھوں؟ امتحان لوں آپ کا؟ آزما کے دیکھ لوں؟ تیار ہیں؟ سنگ مرمر کی نہ تعریف کیا کر مجھ سے، اسٹیج کی توجہ حضرات علماء، فیصل بھائی، توحید بھائی، عالم رشید صاحب، خدا کے لیے۔ بڑھ گیا تھا پیاس کا احساس بہتا دریا دیکھ کر، ہم واپس ہی پلٹ آئے پانی کو پیاسا دیکھ کر، اور جس کے حصے میں جتنی محبت اس کے نام اتنا خلوص، بھیک بھی دیتے ہیں یہاں کے لوگ کاسا دیکھ کر۔ اجازت ہے آپ کی؟ میں نے کہا کہ ہر وہ شخص جو اپنے نبی سے محبت کرتا ہے، شعر سن کے آپ کے سبحان اللہ بتائے گی کتنا اچھا سننے والے ہیں آپ۔ اجازت ہے؟ سنگ مرمر کی نہ تعریف کیا کر مجھ سے، آنسوؤں سے اگر احکام محبت لکھ دوں۔ تیار رہنا۔ سنگ مرمر کی نہ تعریف کیا کر مجھ سے، آنسوؤں سے اگر احکام محبت لکھ دوں، اور چومنے کے لیے جھک جائے گا تیرا تاج محل۔ امتحان ہے تمہارا، کوریج کر رہے ہیں ثاقب بھائی۔ سنگ مرمر کی نہ تعریف کیا کر مجھ سے، آنسوؤں سے اگر احکام محبت لکھ دوں، اور چومنے کے لیے جھک جائے گا تیرا تاج محل، ٹوٹے پتھر پر اگر نام محمد لکھ دوں۔ کاش۔ اچھا ماشاءاللہ، چلو نظامت کسی کو تو پسند آئی میری۔ اچھا آپ کو بھی ہے کیا؟ تو خود ہی کہہ دو ایک بار سبحان اللہ۔ میں اتنے حساس موضوع پر اور موقع پر تمہیں لے جانا چاہتا ہوں۔ ابھی حضرت معاذ فرما رہے تھے اپنے بیان میں کہ مدرسے میں پتہ چلتا ہے ماں کی عظمت کیا ہے۔ فیصل بھائی تشریف رکھتے ہیں، میرے فیلڈ کے ساتھی ہیں، مختلف جگہوں پہ ملاقات رہتی ہے، ان کی جوتیاں سیدھی کر کے میں یہاں تک پہنچا ہوں۔
استاد الشعراء جناب ماسٹر راس محمد صاحب یہاں بیٹھے ہیں. بچھڑ کر بھی محبت کے زمانے یاد رہتے ہیں. اجڑ جاتی ہے محفل مگر چہرے یاد رہتے ہیں. یہ خوبی بات سچی ہو تو ہر اس آدمی کو قسم ہے جو اپنی ماں سے محبت کرتا ہے. بچھڑ کر بھی محبت کے زمانے یاد رہتے ہیں. اجڑ جاتی ہے محفل مگر چہرے یاد رہتے ہیں. یہ خوبی، یہ کمال، یہ صفت اللہ نے دنیا کی ہر ماں کو بخشا ہے. وہ پاگل بھی ہو جائے تو بیٹے یاد رہتے ہیں. حضرت قاری صاحب بتا رہے تھے کہ مدرسے بتاتے ہیں ماں کی عظمت کیا ہے. ندیم شاد نے کہا تھا کہ عمر بھر جو ہمیں بے آبرو کرتے رہے، ساری زندگی ہم انہی کی جستجو کرتے رہے. ماں کی خدمت ہے عبادت، یہ سنا تو لگا کہ آج تک ہم یہ عبادت بے وضو کرتے رہے. جب انہوں نے ماں کا ذکر کیا حضرت قاری صاحب نے منبر نور پر بیٹھ کر، تو مجھے یاد آ رہا تھا کہ زمانہ جب بھی مجھے مصیبت میں ڈال دیتا ہے تو میرا خدا اس مصیبت سے نکال دیتا ہے. بات سچی ہو تو ننگلے والوں آپ کی سبحان اللہ مجھے بتائے گی. زمانہ جب بھی مجھے مصیبت میں ڈال دیتا ہے میرا خدا اس مصیبت سے نکال دیتا ہے. اور یہ ثاقب بھائی کوریج کر رہے ہیں ملک میڈیا سے، آپ کی محبتوں کو سلام. زمانہ جب بھی مجھے مصیبت میں ڈال دیتا ہے میرا خدا اس مصیبت سے نکال دیتا ہے. اور یہ میری ماں کی دعاؤں کی برکت ہے دوستو. جب میں ڈوبنے لگتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے. مسلسل گیسوؤں کی برہمی اچھی نہیں ہوتی، یہ ہوا سب کے لیے موسمی اچھی نہیں ہوتی. اور فیصل بھائی ایک بار خود بھی کہہ دو سبحان اللہ. غم زدہ بیماروں کی طرح بول رہا ہوں میں، ایک تنہا ہزاروں کی طرح بول رہا ہوں. کم از کم آپ تو میرا ساتھ دے دیا کرو. تیار رہیں گے انشاءاللہ. حضرت مولانا نے جو ہمیں ایک پیغام دیا وہ یہ تھا کہ مظلوم کی آہوں کے نشانے نہیں بیٹھے، مظلوم کی آہوں کے نشانے نہیں بیٹھے، ابھی تک ظالم کے ہوش ٹھکانے نہیں بیٹھے. اگرچہ وقت نے ہمیں ایسے بھی مواقع بخشے ہیں مگر پھر بھی ہم بزرگوں کے سرہانے نہیں بیٹھے. یہ تعلیم ہمیں یہ مدرسے دیتے ہیں. ماشاءاللہ آپ کے اندر تازگی اور بیداری پیدا ہو گئی. آئیے ہم پلٹ کر اسی جگہ چلتے ہیں جہاں سے ہم اپنا ایک